جس میں مبینہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب نئے گورنر محمد بن ابو بکر اپنا تقرر نامہ لے کر آپ کے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دینا۔ اپنے اس ناپاک مشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کیا اور اس کی پہلی چال چلی، اور پہلی چال یہ تھی کہ اس نے پلاننگ سے ایک خط تیار کروایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میرے بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں اسلام زندہ ہے، گورنر دیانتدار ہیں، عدلیہ منصف اور عادل ہے، حالات بڑے بہترین ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہمارے علاقے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں معاذ اللہ اسلام مردہ ہو چکا ہے، گورنر عیاش پرست، شرابی اور عورتوں کے رسیہ بن چکے ہیں، عدلیہ اور انتظامیہ بدعنوان ہو چکی ہے، حالات انتہائی بگڑ چکے ہیں جن کے اب سدھرنے کا بظاہر کوئی امکان نہیں۔ دوسرے علاقوں میں موجود اس نے اپنے ان کارندوں کے ذریعے اس خط کی اس قدر تشہیر کروائی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مختلف علاقوں اور صوبوں میں موجود اس کے وہ بندے مساجد میں نمازوں کے بعد باقاعدہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خط پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ خط اس قدر وائرل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی۔ خیر، جب خلیفہ وقت خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے حالات کا جائزہ لینے اور تحقیقات کے لیے اپنے قاصدین اور نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجنے شروع کر دیے، جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو مصر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آپ کے قاصدین اور نمائندے تحقیقات کر کے واپس مدینے پہنچے، البتہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے واپس آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ یہ بھی در حقیقت عبداللہ بن سبا کے اس ماسٹر پلان کی چالوں میں سے ایک چال تھی جس کا ذکر میں آگے چل کے جنگ صفین کے پس منظر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو خیر، تحقیقات سے پتہ چلا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ شرمت پسندوں کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی خبریں اور جھوٹی افواہیں تھیں۔ تو اس چال سے عبداللہ بن سبا کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک افراتفری کی فضا قائم کر کے اور اپنے لیے ایک جواز کی صورت پیدا کر کے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے ماسٹر پلان کی پہلی چال تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اب اپنے ماسٹر پلان کے مطابق اس نے اپنی دوسری چال چلی۔ چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ شوال سن 35 ہجری میں عبداللہ بن سبا مصر سے اپنے ساتھ تقریباً 600 کے لگ بھگ باغیوں کی جماعت لے کر اور دوسرے علاقوں اور صوبوں میں موجود اپنے ان کارندوں اور اپنے ان حمایتیوں کو پیغام دے کر مصر سے مدینہ کی طرف چل پڑا، اور شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے اس نے اپنے اس قافلے کو قافلہ حج کا نام دیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے تو اس کو بتایا جا سکے کہ ہم حج کے لیے جا رہے۔ تو خیر، حج کا بہانہ بنا کر عبداللہ بن سبا اور اس کے حمایتی مدینہ کے قریب اکٹھے ہو گئے اور آتے ہی فوراً خلیفہ کو معزول کرنے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے عبداللہ بن سبا کے اس غلیظ ترین اور ناپاک ترین مشن کے اس ماسٹر پلان کی اصل چالیں شروع ہوتی ہیں۔ چنانچہ اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اب عام مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے اس ماسٹر پلان کی تیسری چال چلنی شروع کی اور جعلی خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ مصریوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جعلی دستخط سے خط لکھا گیا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ مدینہ آئیں اور عثمان کو تخت خلافت سے اتارنے میں ان کی مدد کریں۔ اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ دیگر صوبوں کی طرف ام المؤمنین سیدہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جعلی دستخط سے خط لکھا گیا جس میں صوبوں کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا تھا، جبکہ تاریخ ابن اسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں کی طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جعلی دستخط سے اور کوفہ کے لوگوں کی طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جعلی دستخط سے خط لکھے گئے جن میں ان سب کو مدینہ بلایا گیا تھا۔ تو خیر، جب ان علاقوں سے لوگ چل کر مدینہ پہنچے اور سیدھے اپنے اپنے پسندیدہ لیڈروں کے پاس چلے گئے، یعنی علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان حضرات نے اچانک ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ اچانک ہم پر اس قدر مہربان کیسے ہو گئے کہ خلافت کی پیشکش کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ ہی کے کہنے پر آئے ہیں۔ تو ان حضرات نے یہ کہہ کر ان کو نکال دیا کہ نہ تو ہم نے آپ کو بلایا ہے اور نہ ہی ہم نے اس قسم کا کوئی خط لکھا ہے، چونکہ ان آنے والے لوگوں میں باغیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی تھے، تو وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ تو خیر، یہاں سے یہ لوگ واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف جانے لگے۔ ان میں جو مصری دستہ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مصر میں عبداللہ بن سبا یہودی کو اپنے مشن کے سلسلے میں بڑی کافی پذیرائی ملی تھی، تو یہ جو مصری دستہ تھا یہ سارے کا سارا باغیوں پر مشتمل تھا۔ یہ یہاں سے مایوس ہونے کے بعد سیدھا خلیفہ کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کے اپنے گورنر کے خلاف شکایت کرنی شروع کر دی، کیونکہ حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کی ان سازشوں کا پہلے سے ہی علم تھا، اس لیے آپ نے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے فوراً ان کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم کس کو گورنر بنانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو اپنا گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو تقرر نامہ دیکھ کر ان کے حوالے کیا اور ان کو ہدایت کی کہ اب سیدھے مصر پہنچے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ خلیفہ اتنی جلدی ان کا مطالبہ پورا کریں گے، کیونکہ ان کی اصل چال یہ تھی کہ جیسے ہی خلیفہ ہمارے اس مطالبے سے انکار کریں گے تو فوراً ہم بغاوت کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن جب عبداللہ بن سبا یہودی نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اب اس نے اپنے اس ماسٹر پلان کے مطابق تاریخ کی سب سے غلیظ ترین اور انتہائی خطرناک ترین چال چلی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے فوراً اپنے کسی کارندے کو سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک خط دے کر یہ ہدایت کی کہ جیسے ہی مصری دستہ اپنے نئے گورنر محمد بن ابو بکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو جائے تو آپ نے یہ خط لے کر تیزی کے ساتھ ان کے پاس سے مشکوک انداز میں آگے گزر جانا ہے۔ چنانچہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو دیکھا گیا کہ جو ان قافلے والوں کے پاس سے گزر کر آگے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی گھڑ سوار واپس مدینے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی گھڑ سوار دوبارہ قافلے والوں کے پاس سے گزرتا ہوا مصر کی طرف جانے لگا تو قافلے والوں نے ان کے بار بار آنے جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے قافلے والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ میں خلیفہ کا قاصد ہوں اور مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کے پاس ان کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کو وہ خط دکھا دیا جس میں مبینہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب نئے گورنر محمد بن ابو بکر اپنا تقرر نامہ لے کر آپ کے پاس پہنچے تو ان کو قتل کر دینا اور ان کے تمام ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو قید و بند کی مختلف سزائیں دے دینا۔ تو باغیوں کی عین پلاننگ کے مطابق جیسے ہی وہ خط محمد بن ابو بکر نے پڑھا تو فوراً طیش میں آ گئے اور انتہائی غضبناک ہو کر اپنے اس قافلے والوں کو لے کر واپس مدینے کی طرف چل پڑا۔ مدینہ کے قریب چونکہ پہلے سے ہی باغیوں کا ٹولہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بہانہ ہاتھ لگے، پھر جیسے ہی ان کو یہ بہانہ ہاتھ لگا کہ خلیفہ نے ان کے بے گناہ قتل کرنے کا حکم جاری کر کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو فوراً سب نے مل کر مدینے پر حملہ کر دیا اور امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی اور گھر کی پچھلی دیوار سے باغی چھلنگ لگا کر اندر آئے اور سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نہایت بے دردی اور ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اور یاد رہے کہ محمد بن ابو بکر براہ راست آپ کے قتل میں شامل نہیں تھا، بلکہ باغیوں نے ان کو تیش دلا کر اور ان کے جذبات سے کھیل کر ان کو استعمال کیا تھا، اس لیے وہ شروع میں جذبات میں آ کر اور تیش میں آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تھی۔ پھر جیسے ہی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غیرت دلائی کہ اگر آپ کے بابا ابو بکر زندہ ہوتے اور وہ یہ ساری صورتحال دیکھتے تو ان کو بہت افسوس ہوتا۔ یہ سن کر محمد بن ابو بکر نہایت شرمندہ ہوئے اور فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ تھا سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا پس منظر۔ تو محترم ناظرین، اس عنوان کا اگلا حصہ یعنی جنگ جمل کی حقیقت اور اس کا پس منظر سماعت فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔